السلام علیکم، میں اسد آپ کی خدمت میں حاضر۔ ہمارا موضوع نظام کے عنوان سے جاری ساری ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اس پہ بات مکمل کی تھی کہ تمام کائنات اور تمام چیزوں کا نظام جسے اللہ نے دین کہا ہے، تو وہ نظام کے علاوہ جو انسان کے اپنا جو معاشرتی نظام ہے، اس نظام کے لیے بھی اللہ نے ایک قانون دیا ہے، ایک نظام دیا ہے اس کو گزارنے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں آپشن بھی دیا ہے کہ اگر انسان چاہے تو اسے اختیار کرے، چاہے تو رد کر دے۔ لیکن جو لوگ رد کریں گے وہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے عذاب اور اس کے غضب کے مستحق ہوں گے، اور جو لوگ اس کو مان کے لے کے چلیں گے وہ اللہ کی رضا، اس کے انعام اور اس کی جزا کے، جو اس کی جنت کے حقدار ہوں گے۔ اور اس ضمن میں پھر ہم نے بات کی تھی کہ تمام رسولوں نے اور بالخصوص اس ختم الرسول نے، جن پہ یہ دین مکمل ہوا، یہ نظام مکمل ہوا، انہوں نے ایک پورا نظام دے کے گئے، اور پھر اس کے بعد ان کے اصحاب خلفاء راشدین نے اس نظام کو لے کے آگے چلتے رہے۔ پھر بعد میں اس میں بتدریج بگاڑ آئی، اور بگاڑ کیسے آئی اور اس کے ذمہ دار کون لوگ تھے، اس پہ پھر ہم کبھی بات کریں گے۔ لیکن در حقیقت یہ ہوا کہ خلفاء راشدین کے بعد جو لوگ حکمراں ہوئے وہ خود حاکم بن بیٹھے، اور جب انسان خود حاکم بن جاتا ہے تو پھر وہ اپنا حکم چلاتا ہے، نہ کہ اللہ کا حکم چلاتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں تو یہ بات طے تھی کہ خود سورہ 3 میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے کہا کہ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اصول یہ تھا کہ اگر میں اپنے گھر کا حاکم ہوں تو میرا حکم جو بھی چلے گا وہ اصل میں میرا حکم نہیں ہوگا، بلکہ وہ حکم ہوگا جو اللہ نے اپنے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک دیا ہے۔ اسی طرح ایک گھر کا نظام، اسی طرح ایک معاشرے اور ایک شہر کا نظام، اسی طرح ایک صوبے اور ریاست کا نظام، اسی اصول پہ چلنا تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ بادشاہ بن گئے تو انہوں نے اپنا حکم چلانا شروع کیا۔ ابتداً تو یہ تھا کہ معاشرے کے اندر اور اس سیاسی حکمراں نے شرعی قوانین جو ہیں، قرآن و سنت کے کچھ قوانین جاری تو رکھے، لیکن اس پہ عملاً توجہ نہیں دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں اسلام بحیثیت نظام یا اسلام ایز اے دین جو ہے، اس کے اندر ایک زوال کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں جو ہے عملی بھی اور علمی بھی دونوں خرابیاں پیدا ہوئیں۔ عملی تو خرابی وہی ہوئی کہ چونکہ اس نظام جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ سیاسی قوتیں ہی اس کو ہینڈل کر رہی ہوتی ہیں، اسے مینیج کر رہی ہوتی ہیں، اسے چلا رہی ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب سیاسی قوتیں جو ہیں، وہ حکمراں جو ہیں، وہ جب آزاد ہو گئے اور خود حاکم بن گئے تو جہاں مرضی ہوئی انہوں نے اپنا حکم چلایا، اور جب مرضی ہوئی تو اللہ اور اس کے رسول کا قانون چلا دیا۔ اور جب اس سے بے پرواہ ہو گئے تو ان ادوار میں جب مسلم معاشرہ بڑھ اور پھل اور پھول رہا تھا، ان کو معاشرتی زندگی میں اور سماجی زندگی میں اور جو ہے عدالتی زندگی میں، ان کی معاشی زندگی میں جو مختلف مسائل درپیش ہوئے، اور انہوں نے اسلام کی روشنی میں اس کا حل ڈھونڈنا چاہا، تو اس وقت جو اہل علم موجود تھے انہوں نے قرآن سنت کی روشنی میں اپنے علم اور استطاعت کے مطابق جو ہے اس کی رہنمائی کی اور ان مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ میں نمایاں شخصیات جو ہیں، اس میں امام جعفر صادق ہیں، اس میں ابو حنیفہ ہیں، اس میں امام مالک ہیں، اس میں شافعی ہیں، امام احمد حنبل ہیں۔ یہ 5 فقہا مشہور ہیں مسلم معاشرے میں۔ ان میں امام جعفر کو اہل تشیع نے اپنا امام بنایا، بقیہ 4 کو اہل سنت کے یہاں ہوا۔ اور یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان کے اندر جو علمی اختلاف پیدا ہوا تو ہر نے جو اپنا ایک منہج، ایک طریقہ اختیار کیا، اس کو مذہب کہا گیا۔ یعنی فقہ حنفیہ کو حنفی مذہب کہا گیا،
اور اسی طرح شافعی مذہب کہا گیا اور جعفری مذہب کہا گیا۔ مذہب اصل میں عربی لفظ ذہب سے بنا ہے جس میں چلنے کا طریقہ ہے، یعنی ان فقہا نے جو چلنے کا اسلامی حل نکالا اس کو مذہب قرار دیا گیا۔ لیکن بتدریج جب مسلمان ان فقہی گروہوں میں بڑھتے چلے گئے اور اس میں شدت آتی چلی گئی تو یہی فقہ جو ہے وہ اصل جگہ لے گیا پورے نظام کا، اور اسلام اس طرح دین سے مذہب بنتا چلا گیا، اور آج اسلام کو ایز اے دین سمجھنے کے بجائے ہم ایز اے مذہب سمجھتے ہیں۔ اور آج جب ہم میں سے ایک قوت جو ہے وہ اسلام کو ایز اے نظام لینا چاہتے ہیں تو بین الاقوامی قوتیں اور وہ جو لبرل ہیں جو اسلام کا ایز اے نظام قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ جس طرح دیگر مذاہب ہیں اسی طرح اسلام ایک مذہب ہے، جبکہ دیگر مذہب کے یہاں وہ اس نظام سے جو کبھی ان کے یہاں تھا وہ بھول چکے ہیں، اسی طرح آج مسلمانوں کی اکثریت بھی اس نظام کو بھول چکی ہے۔ اور پھر یہ جب یہ فقہ کا سلسلہ چلا تو ان کے شاگردوں نے اور اس میں سے بہت سارے اس میں ترامیم ہوئی، انہوں نے اپنے حصے اپنی مرضی شامل کر دی اور وہ قوانین کچھ سے کچھ ہوتے چلے گئے۔ مثلا فقہ حنفیہ میں امام یوسف جب بنو امیہ کے چیف جسٹس بنے تو انہوں نے اس میں اپنی بہت ساری جوریسڈکشن اس میں شامل کی۔ اسی طرح ہوتے ہوئے اگر آج ہم دیکھیں تو فقہ حنفیہ میں برصغیر پاک ہند میں دیوبند ایک بڑا مکتب فکر ہے فقہ حنفیہ کا، لیکن ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ جب ویڈیو کی ٹیکنالوجی آئی تو اس میں دو مکتب تقسیم ہو گئے۔ بنوری ٹاؤن جو ہے اسے حرام قرار دے رہا تھا، اور جو ہے وہ ایک دوسرے دارالعلوم جو ہیں وہ یہ ان کے علماء جو ہیں ویڈیو بنوا بھی رہے تھے، ٹی وی پہ آ بھی رہے تھے۔ تو یہ جو ہے مسلمانوں کے اندر فقہی طور پہ جو تنگی اور جمود اور تفریق کا جو ایک سلسلہ چلا، اس نے مسلمانوں کی اور بعد کے ادوار کی جو ضروریات ہیں اس پہ غور و فکر، اجتماعی کوششیں اور اجتہاد کی جو عملی صورت ہونی چاہیے تھی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے عملاً جو ہے وہ اسلامی قوانین جو ہیں وہ معطل ہو کر کے رہ گئے۔ کتابوں میں تو بہت کچھ تھا لیکن عملی زندگی میں وہ نہیں تھا۔ اس کی وجہ جیسے کہا گیا کہ ایک طرف تو حکمرانوں کو اس سے کوئی غرض نہیں تھا، دوسری طرف جو ہے علماء طبقہ بھی جو ہے وہ تفریق کا شکار رہا اور آج تک ہے۔ اور اس تفریق میں پھر بتدریج جو ہے جو علمی سطح جیسے جیسے گزرتے گئے اس میں مزید زوال آتا گیا۔ اس زوال کی جو ہے وہ میں دو مثال، ایک تو آپ کو میں مذہب دیکھ کے بتا دیا کہ کس طرح یہ دین مذہب بن گیا، اور دوسرے یہ ہے کہ اس دین کو جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، چونکہ جو کسی بھی معاشرے کی جو مرکزیت ہے جو زندگی کے تمام شعبوں کو کنٹرول کرتی ہیں وہ ریاست اور اس کی سیاست ہے، جس کا نظام جو ہے وہ شعبہ ہے جو ہے ریاست کا شعبہ جو ہے وہ سیاست ہے، اور سیاست ہی جو ہے معاشرے کے عبادت کے نظام کو جو ہے وہ اس کا نظام مرتب کر رہی ہوتی ہیں۔ مثلا کسی دنیا میں اگر مندر اور گرجا اور مساجد کا نظام ہے تو اس کے بھی وہ، اور اگر ہندوستان میں کوئی بڑا پوجا ہونا ہے تو وہ بھی جو ہے ریاست دیکھ رہی ہوتی ہے، بھلے اس میں نیچے اتر کے اس میں مداخلت نہ کر رہی ہو، لیکن مجموعی انتظام وہی، اسی طرح عدالت کا نظام، اسی طرح معیشت کا نظام۔ لیکن چونکہ یہ ٹکڑوں میں بٹ گیا تو اس کی کوئی اجتماعی حیثیت نہیں رہی، اور جب اجتماعی حیثیت نہیں رہتی تو وہ ایز اے نظام کام نہیں کر رہا ہوتا۔ مثلا اگر ہم جسم کے اپنے تمام ذیلی نظام کو الگ کر دیں تو پھر بحیثیت جسم ہمارا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اسی طرح ایک اور جو علمی زوال کی ایک اور صورت ہے جس کی ایک مثال جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر کہی جاتی ہے کہ یہ کام دین کا ہے اور یہ کام دنیا کا ہے۔ یعنی آپ نے اچھے بھلے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ بھئی دین اچھی چیز ہے لیکن اس پہ جو ہے کچھ دنیا کے بھی تقاضے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ عملاً ہمارے یہ ایک گروہ اس پہ کام کر رہا ہے کہ بھی وہ ہماری اور پوری انسانیت کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، لیکن جب وہ عملاً دین کی طرف لے جاتے ہیں تو چند ہدایات اور چند عبادات اور تسبیحات پر وہ چیزیں محدود ہو جاتی ہیں اور اسی کو وہ دین سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی مسلمانوں کا ایک گروہ جو ہے وہ پورے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور دعوت دیتا ہے تو وہی وہ جو عبادات والا ہے جس کو جو لوگ دین سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو دنیا داری ہے اور یہ سیاست ہے۔
جبکہ حقیقت دین جو ہے ایک مکمل نظام ہے جس کے اندر معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، اور عبادات بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، اور اخلاقیات بھی ہیں، اور ان ساری چیزوں کو، سارے شعبہ حیات کو جو مینیج کر رہا ہوتا ہے، جو اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ سیاسی نظام ہے۔ اس اعتبار سے جو ہمارے یہاں بڑے مزاخیز جو ہے وہ یہ تفریق پیدا کی گئی ہے، اور بڑے بڑے عالم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہے اور یہ دنیا کا کام ہے، حالانکہ دین کے مقابلے میں دین آئے گا۔ دین ایک نظام ہے تو نظام کے مقابلے میں نظام آئے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دین حق کہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو انسانوں نے اپنی مرضی سے دین بنا لیے ہیں اس کو دین باطل کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت یہی دی تھی کہ جتنے دین باطل ہیں اس پہ اس دین کو غالب کر دیا جائے۔ جس طرح جو ہے یوسف علیہ السلام نے مصر میں رہتے ہوئے مصر کے بادشاہ کا جو نظام تھا، جس کو سورہ یوسف کی آیت 76 میں مصر کے بادشاہ کا دین کہا گیا ہے، یوسف علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کے قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے۔ لیکن ہمارا جو ہے وہ ایک مذہبی طبقہ، وہ دین سے مراد صرف عبادات اور اسی چیزیں معاشرے میں اتری ہیں، حالانکہ چاہے وہ کام آپ دین اسلام کے مطابق کر رہے ہوں یا دین انسان کے مطابق کر رہے ہوں۔ آج جو ہے پوری دنیا میں جو مجموعی طور پر رائج ہے وہ دین انسان ہے، یعنی پاکستان بظاہر کہنے کو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن اس میں اسلامی قوانین کے صرف چند جزیات شامل ہیں۔ عملاً یہ تو انگریزوں کے مرتب کردہ قوانین ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ممبر بننے کے بعد جو بین الاقوامی قوانین ہم پہ لاگو ہوتے ہیں اس کے ہم پابند ہیں۔ تو یہ اس طرح یہ مختلف قوانین کا وہ ایک مربع بن گیا ہے، اور یہ ایک طرح کا پاکستان کا دین ہے۔ اسی طرح امریکہ کا جو نظام ہے وہ وہاں کا دین ہے۔ اب چاہے وہ دین کسی بھی کے تحت عمل کیا جائے، چاہے وہ پاکستانی قانون کے مطابق عمل کیا جائے یا اقوام متحدہ کے قانون کے مطابق کیا جائے، یہ اس دین کے مطابق ہے جو اللہ کے دین کے مد مقابل ہے۔ اس کے اور یہ سارا کام اسی دنیا میں کرنا ہے۔ اور ایک دوسری طرف وہ ہیں جو اللہ کے حکم اور اس کی رہنمائی کے مطابق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فراہم کیا ہے اس کے مطابق ایک ہے۔ تو اگر ہم نے اس دنیا میں دونوں صورتوں میں ہمیں اس دنیا ہی میں کام کرنا ہے، لیکن عملاً اس ذہنی بگاڑ کی وجہ سے ہم نے دین اور دنیا کو مد مقابل لے لیا ہے، جو کہ یہ علمی اور فکری زوال کی انتہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اسلام کو ایز اے دین، ایز اے نظام کی حیثیت سے جب کچھ وہ دینی طبقہ جو اصل میں اس کے نظام کو بحال کرنا چاہتے ہیں، جب اس کو معاشرے کے سامنے پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو جہاں وہ لبرل اور بین الاقوامی قوتیں جنہوں نے اپنا نظام قائم کر رہا ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہیں ساتھ ساتھ مذہبی طبقہ بھی جو ہے وہ اس کی مخالفت میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو دنیا داری ہے اور یہ سیاست ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، اور اس سے عوام اتنے ورغلائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ان دینی قوتوں کو ووٹ دینے سے اعتراض کرتے ہیں، اور اگر کسی ملک میں ووٹ دے بھی دیا جائے تو پھر اس کا وہ طبقہ جو باطل نظام چلا رہا ہے، جو انسانی نظام کے تحت نظام چلا رہا ہے، وہ گو کہ خود کو مسلمان کہتا ہے لیکن وہ اس کو بلڈیز کر دیتا ہے، جیسے کہ مصر میں ہوا۔ آج گفتگو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔